آیات کا سلسلہ چل رہا ہے، شروع ہوا ہے، اور توحید کا باب ہے، بیان ہے۔ تو توحید کا باب و بیان جو ہے ظاہر ہے اپنی نوعیت، اپنی افادیت، اور اللہ هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على كل شيء وکیل۔ یہ آج کے سبق کی پہلی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی شان، اپنی دیکھ کر لوگ مختلف چیزیں بناتے رہتے ہیں، لیکن پہلی بار بنانا، جس کی نظیر نہ ہونا، جس کی کوئی مثال نہ ہونا، یا جس کا نقشہ نہ ہونا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں عظمت اور اس کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین و آسمان کی، یعنی ایسی تخلیق جو جدید بھی ہو، عجیب بھی ہو، فائق ہو تمام چیزوں پر، تو یہ آسمان اور زمین کا بنانا اللہ کی ایک عظیم قدرت کا شاہکار ہے۔ تو فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ آسمان میں اللہ نے کتنی کیا کیا اس میں چیزیں رکھی، اور زمین کے اندر اللہ نے کتنی پرتیں بنائی، اور ایک ایک پرت اور اس کے نیچے کی پرت، پھر اس کے، تو یہ عظیم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس میں اظہار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ شرک کرتے ہو، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، ایسی عظیم قدرت والے کو دنیاوی مددگار یا دنیاوی لوازمات کی کیا ضرورت ہے؟ اَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، کہاں سے اس کو بچہ ہو سکتا ہے، اور کیا اس کو ضرورت ہے بچے کی اور کسی چیز کی؟ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں، ان کے لیے ضروری ہیں جن کو اپنا وارث بنانا ہو، یا بڑھاپے کی لاٹھی کہتے ہیں بچوں کو، بڑھاپے کی لاٹھی ہو، یا بڑھاپے کا مددگار جس کو چاہیے ہو، وہ یہ سب لوازمات پالے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ تو الحی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آئے، نہ نیند آئے، نہ وہ تھکے، تو کاہے کو بچے جیسی بلا وجہ کی چیز اللہ کے اوپر تم لوگ لاتے ہو؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جبکہ اس کی بیوی بھی نہیں، بچہ کہاں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا بنانے والا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والا، اتنی عظمت والا ہے، تو اس کی عظمت کو تسلیم بندوں کو کرنا چاہیے، اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے، اور اس کو قادر مطلق مان کے اس سے ہی سب کچھ اپنی ضرورتوں کو اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کو مددگار سمجھ کے اس سے مانگا جائے، یا کسی کو بیٹا سمجھ کے اس سے مانگا جائے۔ کاہے کو یہ ساری لوازمات، یہ سب جھگڑے آدمی پالتا ہے، جب اللہ قدرت والا ہے، ہر چیز کا سننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو سمجھنے والا ہے، تو اس کو ان تمام جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ، یہ اللہ جو ہے یہی تمہارا رب ہے۔ اللہ جو ہے، یہ جو تمہارا پروردگار اللہ ہے، یہی تمہارا پروردگار ہے، یہی تمہارا رب ہے، یہی سب کچھ کرنے والا ہے، دینے والا، لینے والا۔ لا الہ الا ہوا، کوئی بھی معبود نہیں سوائے اس کے۔ خلق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز سے باخبر، ہر چیز کا سمجھنے والا، انسان کے درد اور دکھ سب کچھ جاننے اور اس کو سمجھنے والا ہے، فَاعْبُدُوهُ، تو صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کے آگے بھی اپنے کو نہ پیش کرو، صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، جبکہ وہ اللہ کار ساز بھی ہے، سب کچھ کرنے والا بھی ہے، سب چیز کا نپٹانے والا بھی ہے۔ تو ایسی عظیم قدرت والا اللہ، پھر اس کے ساتھ مختلف چیزوں کو
پیدا کرنا، اس کے ساتھ شامل کرنا اور اس کا دوسروں کو مددگار ماننا اور اس کا بیٹا ماننا، اس کی تمام یہ سب چیزیں یہ بندے کے شایان شان نہیں ہے، نہ اللہ کی قدرت کے شان کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، تنہا ہے، قادر مطلق ہے، ہر چیز کا جاننے والا، ایک پل پل کی خبر رکھنے والا ہے، تو ہمیں صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود ہو نہیں سکتا، اپنی شان کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی تخلیقات کے اعتبار سے، تو اور وہ اللہ تمہارا جو ہے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، یعنی ہر غائب چیز، ہر جو چیز چھپی ہوئی ہے، جو چیز موجود ہے، ہر چیز سے وہ باخبر ہے، اور وہ اللہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات اور نام اللہ تعالیٰ کے لائے جاتے ہیں جا بجا، اس کے اندر اشارے ہوتے ہیں کہ جب اللہ ہر چیز سے باخبر ہے تو اللہ گنہگاروں کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ پھر اللہ تعالیٰ جب ہر چیز سے باخبر ہے تو اللہ کے نیک بندوں پہ انعامات کی برسات کیوں نہیں ہوتی؟ تو فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں ہیں، اس کی چیزوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کچھ کرتا ہے، وہ بڑا مہربان اور رحم والا ہے، لیکن سب چیز سے باخبر ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، کائنات پر حکمرانی اسی کی ہے، نظام کائنات وہی چلاتا، وہی سب کچھ ہے، اسی کے آگے سب چیزیں، یعنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز اسی کے لیے ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ القدوس، اور وہ پاک ہے، وہ پاک ہے تمام چیزوں سے ایسی جو جس میں کچھ بھی نقص ہو سکتا ہے یا کمی ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ السلام، اور اللہ تمام عیبوں سے، تمام کمیوں سے، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ سالم ہے، کوئی اس میں ذرا سی کوئی چیز نہیں کوئی انسان پیش کر سکتا ہے۔ المہیمن، وہ اللہ امن دینے والا ہے، شانتی دینے والا ہے، انسان کو سکھ سے رکھنے والا ہے، اچھے انداز سے انسان کو وہ بسا سکتا ہے۔ اور المہیمن، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نگہبان بھی، ایک ایک کا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، جس طرح سے کائنات چل رہی ہے، اگر اللہ کی نگہبانی اور اس کی وہ چیزیں ختم ہو جائیں، امن اور شانتی اللہ تعالیٰ اٹھا لے، تو کسی کو 10 منٹ کے بھی جینے کا، 1 منٹ کو جینے کا حق نہیں رہ پائے گا۔ لوگ کس طرح سے آسمان میں جہاز اڑتے ہیں، ٹرینیں چلتی ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، اور بائک کیسے قریب سے ایک دوسرے سے نکلتی ہیں، تو اللہ کی یہ قدرت ہی ہے کہ اللہ ہر انسان کو بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے حادثات سے، تو یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے۔ اور اللہ کی اگر یہ تمام چیزیں ہیں جو قدرت میں ہیں، تو العزیز بھی ہے، وہ العزیز یعنی زبردست، العزیز وہ دباؤ والا ہے، غلبے والا ہے، طاقت، الجبار وہ طاقت والا ہے، یہ ساری صفات۔ المتکبر، وہ اپنی بڑائی جتلانے والا بھی ہے، اپنی بڑائی دکھانے والا بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں وہ بہت عظیم ہیں، جو انسان سمجھ نہیں سکتا، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ علم دے، اور علم وہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہو، علم وہ جو خیر و برکت والا ہو، ایسا علم جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یا انبیاء کرام کو جو دیتے ہیں، جو انبیاء کرام اس کی تشریح کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کو بتاتے ہیں، تو وہ علم
تو یہ ساری چیزیں بہت عظیم ہیں، اللہ کی قدرتوں میں ہیں یہ سب۔ سبحان اللہ عما یشرکون، یہ تمام اللہ کی عظمت اور بڑائی اور کبریاء یہ ساری چیزیں بیان کر کے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے ان چیزوں سے یہ لوگ شریک کرتے پھرتے ہیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی پیر کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، اور کوئی کسی کو بیٹا بتا رہا ہے، کوئی کچھ اللہ کے سلسلے میں گڑ رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے اللہ پاک ہیں، اللہ کے یہاں یہ تمام علتیں اور یہ سب جسے آپ کہہ لیں سازشیں، یہ اللہ کے یہاں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اللہ بہت عظیم ہے، اللہ پاک ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کہ وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، البارئ، اور عدم سے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود بھی بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کیا یہ ہے کہ کوئی چیز ہے نہیں، اللہ جب چاہے جس کو بنا دے، جو جب چاہے پیدا کر دے، جب چاہے اس کو وجود بخش دے۔ المصور، یہ بھی اللہ کی ایک شاہکار، ایک زبردست اللہ کی صفت ہے، نام ہے المصور۔ وہ شکلیں بناتا ہے، مختلف شکلیں بناتا ہے، اور ایسی ایسی کہ سب کو یکساں بھی بنایا اور سب کو جدا جدا بھی بنایا۔ اللہ نے وہی سب کو دو آنکھیں، ایک ناک، ایک منہ، دانت وغیرہ سارا یکساں سب کو دیا، اور پھر سب کو جدا جدا بھی دیا، جدا جدا بھی کیا، ان کی الگ پہچان بھی بنائی، ان کی الگ شکلیں۔ کسی کو اللہ نے کیسا بنایا، کسی کو کیسا بنایا، کسی ملک والوں کو ذرا سے فرق کر کے اس کو الگ کر دیا، کسی ملک میں الگ کر دیا، اور کسی ملک کے اندر ہی مختلف قسموں کی اللہ نے شکلیں بنائی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا بہت عظیم کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک طرح سے بنا کر بھی سب کو جدا جدا رکھا، کہ آدمی ہر شخص دوسرے کو پہچان لیتا ہے اس کی شکلوں سے، جبکہ یوں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے سب کو دو آنکھیں دی اور ایک ناک دی، ایک منہ دیا، اس کے بعد سب کو اللہ نے الگ بھی کر دیا، کہ سب کی کسی کے ناک کو کسی طرح سے بنایا، کسی آنکھ کو کسی اور طریقے سے بنایا۔ بہرحال یہ سب آدمی اس کا ہر شخص کو اس کا احساس ہے کہ اللہ نے شکلیں بنائی اور سب کی بنائی، اور سب کو یکساں بنایا اور سب کو جدا جدا بھی رکھا۔ تو یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ فرمایا لہ الاسماء الحسنى، یہ تو چند اللہ کے اچھے اچھے نام ذکر کیے گئے ہیں، باقی سارے اللہ کے اچھے نام ہیں۔ ہر نام اللہ کا عظیم ہے، جس میں اللہ کی قدرت جھلکتی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور تسبیح بیان کرتی ہیں ہر وقت جو بھی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور زمین میں۔ یہ تو انسان ہی ناشکرا ہے، اور اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے آزمائش کے لیے، اور اس کو دونوں راستے بھی دیے ہیں، لیکن جو چیزیں اور دوسری ہیں جیسے آسمانوں اور زمینوں کی چیزیں ہیں، پیڑ اور جمادات ساری چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی ہمیشہ حمد میں لگی رہتی ہیں، اللہ کی حمد ہر وقت کیا کرتی ہیں، یہ حمد سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ تو فرمائی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہیں جو بھی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ اللہ العزیز الحکیم۔ ہم نے بتایا کہ تھا کہ اللہ بڑا زبردست بھی ہے، یعنی بڑی طاقت والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، اور حکیم بھی ہے۔ تو دو عظیم چیزیں، دو عظیم صفات ہیں یہاں اللہ کی بیان کی گئی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ تو کیوں وہ اللہ کے علاوہ دوسرا معبود نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی چیزیں بیان فرمائی کہ وہ اللہ تمہارا جو رب ہے الحی القیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس پر موت کبھی طاری ہونے والی نہیں ہے، کبھی اس کو موت انسانوں کی طرح یا دوسرے جانداروں کی طرح اس کو موت نہیں آنی ہے۔ اور پھر اللہ نے جو اور اس کی صفات ہیں
وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ القیوم وہ تھامنے والا ہے، نظام اور سسٹم کو بنانے والا ہے، اس کو باقی رکھنے والا ہے، اس کو الگ نہیں ہونے دے، اس میں کوئی کمی آ جائے تو یہ چیز اللہ ہی کے ذمہ ہے، اللہ اس کو باقی رکھتا ہے۔ نہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے، نہ اس کو نیند آتی ہے، اس کو سستانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کچھ گڑبڑ سڑبڑ لوگ کر لے جائیں۔ اللہ کے یہاں تو ہر وقت چاق و چوبند اللہ رہتا ہے، ہمیشہ اس کو نشاط رہتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالی حاضر و ناظر رہتا ہے، تو کوئی ایسا کوئی گڑبڑ نہیں ہونے کی امید ہے کہ جس سے کچھ اندیشہ ہو اور گڑبڑی ہو، نظام میں گڑبڑی پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کو اونگ آ سکتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اور کچھ ہوتا ہے، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، جو کچھ دیتا ہے وہ اپنا دیتا ہے بندے کو، بندہ کوئی اپنا کہیں سے لے کے نہیں آتا، اللہ تعالی ہی اس کو دیتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے اس کے یہاں مگر صرف اور صرف اس کی اجازت سے، اور ظاہر ہے کہ کس کو اجازت ملے گی وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو وہ تمام چیزیں اور واضح ہوں گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ تعالی باخبر رہتا ہے جو آپ بھی کر چکے ہیں یا آپ آئندہ کرنے والے ہیں، آپ سے سرزد ہونے والا ہے، اچھائی ہو یا برائی ہو، اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ کے علم کا ذرا بھی کوئی شخص احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ چاہے کہ بندے کو ملے اور اس سے بندہ فائدہ اٹھائے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے اعتبار سے اللہ کے یہاں سے یہ چیزیں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، اور یہ آج کی ترقیات جو ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہی قدرت بندوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا میں کیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو جنتیں دیں گے، اپنے نیک بندوں کو، اور وہ جنتیں کتنی بڑی بڑی ہوں گی، لیکن آج جو سائنس ترقی کر کے بتا رہی ہے کہ ایک ایک ستارہ کتنا بڑا ہے، اور سیارے جو ہیں ان کے کیا حجم ہے اور کیا ان کی وہ چیزیں ہیں، معلوم ہوا کہ ایک ایک تارہ جو ہے دنیا سے کئی سو گنا بڑا ہے۔ تو ہر بندے کو ایک عظیم بنگلہ، ایک عظیم جگہ رہنے کے لیے اللہ کے یہاں دی جائے گی تو بھی کافی جگہ بچی رہے گی، کیونکہ اللہ کے یہاں جگہ بہت زیادہ ہے، اللہ کی قدرت بڑی عظیم ہے، اور جتنی سائنس ترقی کی کیا کرتی جائے گی اتنا ہی اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت واضح ہوتی جائے گی، اتنی ہی زیادہ بندوں کو اللہ کی ذات پہ یقین بڑھنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وقال اللہ تعالی قل هو اللہ احد، یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بندوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارا اللہ ایک ہے، مختلف نہیں ہے، مختلف اللہ نہیں ہے۔ ایک جیسے دیومالائی تہذیبوں میں ہے کہ ایک اس کا بھگوان، ایک اس کا، ایک اس کا، ایک اس کا ہے، ہر چیز الگ ہے، اور جتنے لوگ ہیں اتنے ہی بھگوان ہیں، ہر شخص دوسرے بھگوان کو مانتا ہے۔ کم لوگ ہیں جو ایک ہی بھگوان کو ماننے والے ہیں، کوئی روزی کا ہے تو کوئی آفت کا ہے تو کوئی مصیبت کا ہے، کوئی ہر طرح کے ان کے پاس بھگوان ہے۔ تو ظاہر وہ بھگوان بنانا بھی تو آسان ہے کہ ایک پتھر لیجئے اور اس کا نام رکھ دیجئے اور اس کی پوجا شروع کیجئے، بھگوان ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور اللہ جو ایک ہے وہ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تم اس کی عبادت کرو تو ٹھیک، تم اس کی عبادت نہ کرو تو بھی ٹھیک۔ اللہ کا نہ کچھ بگڑتا ہے نہ اللہ کا کچھ بنتا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہاں ہم اگر رات بھر عبادت کریں گے تو اللہ کی حکومت مستحکم ہو جائے گی، اللہ میاں خوش ہو جائیں گے کہ اس بندے نے تو میری حکومت گرتے گرتے بچا لیا، اس نے تو مجھے طاقت پہنچائی ہے، ہمیں کچھ دینا چاہیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو معاملہ بالکل عجیب ہے۔ آپ اللہ کو جو بھی اللہ کے لیے کریں گے
اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو اللہ ہمارے لیے کرے گا وہ ہمارے اوپر زبردست احسان ہوگا۔ اللہ کا بڑا انعام ہمیں ماننا چاہیے اس کو، کیونکہ اللہ کی نہ حکومت گرنے والی ہے، نہ اللہ کی قدرت تو مستحکم ہے ہی ہے، تو مزید بھی مستحکم ہونے کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ کے یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ اللہ کی عبادت کریں تو آپ اپنے فائدے کے لیے کریں گے، اور اللہ کی عبادت نہ کریں تو آپ اپنے نقصان کے لیے سب کام کریں گے، تو اللہ کا نہ تو فائدہ ہوتا ہے آپ کے کچھ کرنے سے، نہ نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اگر الٹا سیدھا آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور وہ اللہ کا نہ تو کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی برابری کرنے والا ہے، نہ اس کو کوئی چیلنج کرنے والا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کی حکومت کو، اس کی قدرت کو، اس کی شان کو کوئی بھی ایسا نہیں ہے دنیا میں جو چیلنج کر سکے۔ یہ سب چیزیں ہوتی، چیلنج کرنے والا کوئی ہوتا، کوئی اپوزیشن ہوتا تو اللہ کو فکر ہوتی اپنی حکومت کے بچانے کی۔ جب اپوزیشن ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، تو کاہے کو اللہ کی آپ کی بندوں کی حمایت کی اور بندوں کی مدد کی اللہ کو ہرگز ضرورت نہیں۔ صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ صرف اور صرف میری عبادت کی جائے، اور جو میری عبادت ہوگی وہ بھی بندے کے فائدے ہی کے لیے ہوگی۔ جب میں اس بندے سے خوش ہوں گا تو میں اس کو نوازوں گا، اس پر انعام فرماؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، یعنی قیامت کب آئے گی، کن حالات میں آئے گی، نشانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، لیکن اصل حقیقت وہ نشانیاں کب پوری ہوں گی اور کب قیامت بپا ہوگی، کب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، کب آئے گی قیامت، یہ اللہ ہی جان سکتا ہے۔ ہم اندازے کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیاں ان کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کم نشانیاں کب پوری ہوں گی، کب قیامت آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ ہی بارش نازل کرتا ہے۔ اور یہ بھی عجیب اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ بادل آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور بادل بہت ہلکے ہوتے ہیں اور بعد وہ خوب جم کے برستے ہیں، اور خوب گھنے بادل آتے ہیں اور بہت کم برستے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سب اللہ کے قدرت میں ہیں۔ اللہ جہاں چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ برساتا ہے، جتنا نہیں چاہتا وہ نہیں برساتا۔ کہاں اللہ کو کتنا برسانا ہے، بارش کہاں کتنی ہوگی، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسی کو سارا علم ہے، وہی بہتر انداز سے سب کچھ کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور کوئی نہیں جانتا کہ مادر رحم میں کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی غیب، یہ اصل میں غیب کی 5 چیزیں عام طور پر زبان جاہلیت میں اور دوسرے زمانوں میں بہت تھی کہ یہ چیزیں جو جان لے وہی غیب کو جاننے والا ہے۔ تو غیب صرف یہی 5 نہیں ہے، غیب تو بہت زیادہ ہے، ہزاروں میں، لاکھوں میں، تو غیب ہے، لیکن کیونکہ عوام میں اور جاہل لوگوں میں یہ سب چیزیں غیب کی ہیں، اور یہ سب جب نتائج نکلتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ تو یہ رحم مادر کا مسئلہ ظاہر ہے، یہ تو ابتدائی ایام جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں یہ ہے۔ اب الٹرا ساؤنڈ سے لوگ پتہ لگا لیتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کیا شادی کے بعد بتا سکتا ہے کہ اب ان کی شادی ہوئی ہے، اب یہ ان کی یہاں ولادت ہوگی، اور ولادت لڑکے کی شکل میں ہوگی یا لڑکی کی شکل میں ہوگی، تو کوئی نہیں بتا پائے گا، کسی کو بھی نہیں معلوم شروع ایام میں۔ اور جب ایک چیز بن گئی، ظاہر ہو گئی، تو وہ کچھ دن کے بعد آپ کو پتہ چلتی ہے، یا 2-4 مہینے پہلے آپ کو پتہ چلی جا رہی ہے، تو اس سے غیب کی نفی نہیں ہوگی۔ اگر آپ پہلے ہی سے بتا دیں شادی کے وقت
کہ شادی ہوئی، اب یہ ان کے یہاں یہ شادی ہوئی ہے، ان کے لڑکی ہی پیدا ہوگی، تو یہ تو غیب کی بات ہوئی۔ لیکن اگر کچھ دن گزر گئے، جنس بن گئی، اور اس کے بعد مشین کے ذریعے آپ نے پتہ لگایا، تو یہ اللہ کے غیب کی یہ نفی نہیں ہوئی کہ اللہ کو پتہ تھا اور بندوں کو نے بھی پتہ لگا لیا، یہ نہیں ہے، بلکہ شروع ایام میں اگر آپ بتا دیں تب تو غیب کا بتانا ہوا، شروع میں تو کوئی نہیں بتا پائے گا۔ جب جنس بن گئی تو آپ مشین کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آپ کو یہ چیز بتا دے رہے ہیں، تو یہ اس کی نفی نہیں ہوتی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، ایسے ہی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنا کمائے گا، کہاں کمائے گا، اور کس حد تک کمانے میں جائے گا، یہ بھی کسی کو نہیں معلوم۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اس میں ظاہر ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، معمولی ہوتے ہیں، بے حقیقت ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کمانے پہ آتے ہیں تو صاحب بڑے بڑے مالداروں کو وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو مالدار گھرانے میں ہوتے ہیں، جب وہ اس راستے پہ قدم رکھتے ہیں تو تنزلی ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ پیچھے کی طرف لوٹنے لگتے ہیں، اور باپ دادا کا کمایا ہوا سب ضائع کرتے ہیں، اور بعض لوگ کچھ نہ ہو کر بھی کہاں تک پہنچتے ہیں یہ بھی کوئی نہیں جان سکتا۔ تو کسی کے بارے میں چیلنج کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پڑھ لکھ گیا ہے اب یہ کروڑ پتی بنے گا، یا پڑھ لکھ گیا ہے تو ہمیشہ بوگس بنا رہے گا، یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ بعض ایسے لوگ ترقی کرتے ہیں جو جھوپڑوں کے رہنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے واقعات ہیں کہ ارب پتی کھرب پتی وہ بن جاتے ہیں، اور بعض کھرب پتی جو ہیں وہ پیدل ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون کتنی ترقی کرے گا اور کس حد تک کمانے میں جائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اسی طرح سے کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کو موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس سرزمین پہ آئے گی۔ عجیب عجیب واقعات اس میں ہوتے ہیں کہ آدمی رہتا کہیں ہے اور جاتا ہے تو کہاں جا کر اس کا انتقال ہوتا ہے، موت آتی ہے۔ رہتا ہے امریکہ میں، موت آتی ہے جا کے اس کو امریکہ میں، یا رہتا ہے سعودیہ میں، یہاں رہتا ہے سعودیہ میں جا کے موت آتی ہے، یہاں رہتا ہے رابریلی میں تو لکھنؤ میں جا کے موت آتی ہے۔ تو یہ بھی عجیب غریب معاملہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس کا انتقال کس سرزمین پہ ہوگا۔ لوگ جاتے ہیں اسپتال لے جایا جاتا ہے، اور پھر وہاں معلوم ہوا راستے میں انتقال ہو گیا، یا اسپتال پہنچ کے انتقال ہو گیا، تو یہ بھی کوئی نہیں جان سکتا۔ بعض لوگ جاتے ہیں پھر واپس صحت مند ہو کے واپس بھی آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے خفیہ رکھی ہیں، چھپا کے رکھی ہیں، کس کو کہاں موت آنی ہے، موت آنی ہے تو وہ کہاں جا رہا ہے، اور وہاں پہ جا رہا ہے جہاں اللہ نے اس کے لیے موت رکھی ہے۔ تو یہ سب نظام کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سسٹم سے کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد وقال حکایت عن یوسف، جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے ساتھی کو جیل کے اندر درس دیا، اس کو توحید کی حقیقت سمجھائی، توحید کی اہمیت اس کو بتائی کہ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ذرا میرے جیل کے ساتھی تم یہ بتاؤ، اس حقیقت کو سمجھاؤ کہ یہ جدا جدا الگ الگ مختلف چیزوں کے معبود بہتر ہیں، یا ایک زبردست قدرت والا، ایک زبردست طاقت والا اللہ؟ تو ظاہر ہے کہ آدمی نے کہا کہ صاحب ایک موت دینے والا ہے، ایک زندگی دینے والا ہے بھگوان، ایک روزی دینے والا ہے بھگوان، ایک روزی چھیننے والا ہے بھگوان۔ تب ظاہر ہے کہ ایسے اگر مختلف قسم کے بھگوان ہیں تو تگڑی لڑائی بھی تو ہو سکتی ہوگی، ایک جلانا چاہتا ہوگا، ایک مارنا چاہتا ہوگا، ایک چاہتا ہوگا روزی چھین لوں اس کی، نالاق ہے روزی دینے والا بھگوان، تو وہ بندہ اچھا لگتا ہوگا، وہ کہتا ہوگا نہیں نہیں اس کو زیادہ ملنا چاہیے، تو بھگوانی سر کو ٹول کریں گے اپنی جگہ پر رہ کر۔ تو یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں، کہانی ہیں، من گھڑت افسانے ہیں، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ ایک طاقت جیسی اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت عظمت جس میں ظاہر، وہ ایک
تو یہ جیل کے ساتھی کو سمجھایا بھی اور اس کا امتحان بھی لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ جیل کے ساتھی یہ بتاؤ کہ مختلف قسم کے بھگوان اچھے ہیں یا ایک طاقتور زبردست اللہ؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، تم لوگ پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ اللہ کو چھوڑتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو جن کی وہ نام ہے، صرف نام ہے، نام تم نے رکھ لیے۔ وہی بات بتائی گئی کہ پتھر اٹھایا، اس کو سمجھ لیا کہ یہ بھگوان ہے، اس پہ تھوڑا سا پانی ڈال دیا، سمجھے کہ اس کے اندر جان آ گئی، پھر اس کی پرتشٹھا ہو گئی، پھر اس کو تمہیں نے سور ڈال کے زندہ کر دیا۔ تم زیادہ طاقتور ہوئے، بھگوان زیادہ طاقتور ہے، زندہ تو تم کر رہے ہو، اس کو ہوشیار تو تم کر رہے ہو، تو تم نمبر 1 کے بھگوان ہوئے۔ بھگوان وہ تو بعد میں ہوئے جس میں تم نے طاقت ڈالی، جس میں جو پنڈے جس میں طاقت ڈالتے ہیں وہ طاقتور ہے یا پنڈے زیادہ طاقتور ہیں؟ تو حقیقت تو یہی ہے کہ نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تم بھگوانوں کو نام لے کر پکارتے ہو یہ صرف اور صرف نرے نام ہیں، سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اور تم ان کی پوجا کرنے لگے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی نظیر نہیں پیدا کی۔ اگر اللہ کی طرف سے کچھ ہوتا اور پھر وہ یہی ہوتا کہ یہ فلاں بھگوان کو ہم نے کچھ اختیار دے دیے ہیں، فلاں کو کچھ دے دیے، تو اللہ کاہے کو دینے والا؟ کیوں اللہ کو دے؟ اللہ اگر تھکنے والا ہو، اللہ کو اگر سونے کی ضرورت پیش آتی ہو تو یہ سب چیزیں اللہ کرے۔ جب اللہ کے یہاں اس طرح کی کوئی علت ہے ہی نہیں تو کاہے کو ایسا کوئی کام ہو جس سے؟ تو فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے جس کی کوئی نظیر نہیں اتاری، ان الحکم الا للہ، خوب سمجھ لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ کائنات میں حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ حکومت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ تو نام کچھ بھی لگاؤ، کسی کے نام بھی بتاؤ، کسی کو بھی سمجھو کرنے والا، لیکن ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم کو چاہیے کہ تم صرف اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی مستحکم و مضبوط طریقہ ہے، راستہ ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ اس کو سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، حقیقت تک پہنچ نہیں پاتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب بہت اہم ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، تو میری زندگی کو نمونہ بناؤ۔ ایسا نہ سمجھو کہ میں کوئی آسمان کا اترا ہوا ہوں، میں جو کرتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، میں جو راستہ دکھا رہا ہوں وہ اس پر تمہارا عمل ممکن نہیں ہے، جبکہ میں بھی انسانی ہوں، میں وہ تمام کام کروں گا جو تمہارے لیے کرنا آسان ہے۔ تو فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الی، کہ میں تمہاری ہی طرح سے ایک انسان ہوں، بس یہ فرق اتنا ہے یوحیٰ الی کہ میری طرف وحی اللہ کی آتی ہے، بس یہی فرق ہے، باقی اور کوئی فرق نہیں۔ انما الہکم الہ واحد، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ کبھی دوسرے دروں پر نہ حاضر ہو جانا، کبھی کسی اور پیر فقیر کے در پر نہ جا کر مانگنا، بلکہ اللہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اور جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ کے در ہی سے ملنا ہے۔ اگر دوسرے کے دروں پہ جاؤ گے تو امتحان ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے بھی کچھ دلا دے، لیکن دلائے گا اللہ ہی، اور ایمان تمہارا رخصت ہو جائے گا۔ لہذا اس چیز کی اہمیت کو سمجھو، صرف اللہ سے مانگو اور صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے اپنا
اور اس کے آگے اپنا دست نہ دراز کرو، بلکہ اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہوئے، اللہ کی طاقت کو سمجھتے ہوئے، اور یہ ہرگز دماغ میں نہ آئے کہ کوئی بہت پہنچا ہوا ہے، کسی کا اللہ کے یہاں بڑا اونچا مقام ہے، وہ اللہ میاں سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ سائن کرا کے تمہیں سب کچھ دے دے گا۔ اللہ کے یہاں پہ اس کا ایسا مقام ہے، اللہ اس کی بات کو ٹال نہیں پائیں گے۔ ارے اللہ الصمد، اللہ بالکل بے نیاز ہے، اللہ کے یہاں کوئی کسی کی اتنی اہمیت ہمت و اہمیت نہیں ہے کہ اللہ سے بڑھ چڑھ کر کوئی کام کرا لے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کسی کی دعائیں محبوب و مقبول ہوتی ہیں تو وہ بھی اللہ کے نیک و برگزیدہ بندے جو ہر وقت اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکائے رکھتے ہیں، جو اللہ ہی کو سب کچھ مانتے ہیں اور اللہ ہی سے وہ بندوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا تمہارا معبود ایک معبود ہے، جس کو بھی یہ شوق ہو کہ وہ اپنے رب سے ملے گا اور اللہ کے یہاں جائے گا تو اللہ کا دیدار ہوگا اس کو، تو پھر فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ اچھے اچھے کام کرے، بڑھیا کام کرے، اللہ کے پسندیدہ رسول پر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے اعمال ہیں اس پر عمل کرے، اور یہ سب کرے گا تب اپنے رب سے ملنے کی خواہش اس کی اللہ پوری فرمائے گا، اور اگر یہ سب نہیں ہے تو اللہ کے ملنے کی وہ امید کو ترک کر دے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ نہیں کہ نماز تو پڑھ نہیں رہا ہے اور قبر پہ جا کر سجدہ کر رہا ہے، سر جھکا رہا ہے، اسی کو اس سے ہی مانگ رہا ہے۔ ارے اس سے مانگنا ہے تو پھر جہاں چاہو جو چاہو کرو، ارے مانگو تو صرف ایک اللہ سے مانگو جو دینے کی طاقت رکھتا ہے، جو ہر وقت تمہاری سنتا ہے، ہر لمحے تمہارے بارے میں واقفیت رکھتا ہے۔ تو کیوں غیر لوگوں کے پاس جاتے ہو، اپنے ایمان کو برباد کرتے ہو، وہ جہنم کا حقدار بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ ارے جو بھی ادنا سا بھی شرک کر لے گا اس کا جنت میں داخلہ بالکل ممکن نہیں ہے، 100% وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو شرک کرنے والا ہے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو شرک کرے گا اللہ کے یہاں اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ جو شرک سے بچ کر ہی رہے گا اور چاہے تھوڑا بہت گنہگار ہو تب بھی اس کی مغفرت ہے، تب بھی اس کے جنت میں داخلہ اس کے لیے ممکن ہے۔ لیکن اگر دنیا کے بڑے بڑے نیک اعمال وہ کرے اور ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے تو سارے اعمال اکارت، سب کچھ برباد، کچھ کام آنے والا نہیں۔ لہذا سب سے زیادہ جو چیز بچنے کی ہے وہ شرک ہے اور بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا